تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا دنیا تے انتقال فرمانا، آپ کی وفات، اس سلسلے کی ابتدا میں ایک بات واضح کر دیا، کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہوئے، کیونکہ لوگوں کے اندر حیات النبی اور حضور دی وفات بھی ایک جھگڑا بن گیا، مسلمان امت یہ بھی ایک عقیدہ بن گیا کہ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کرتا کہ آپ کی جو وفات ہوئی کوئی رسول اللہ بالکل اسی طرح ہیں جویں اس دنیا سی کوئی موت نہیں آئی۔ قرآن اور حدیث کے صریح خلاف ایک عقیدہ بنا لیا اور موت دے لفظ نو آپ واسطے توہین آمیز لفظ سمجھا کہ جنہیں آخیا رسول اللہ دی موت ہوگی یہ تو بےعدبر گستاخ ہے۔ ایوی ایک سمجھو اسلام تے قیامت آ گئی بے قرآن پڑھیا ہوا، رسول اللہ دی حدیث پڑھیاں ہوئی، صحابہ کرام دے بیانات جڑے وہ پڑھے ہیں کہ نبی علیہ السلام نو موت آئی۔ موت کا لفظ کسی نے توہین نہیں سمجھا، کوئی گستاخی نہیں سمجھا، ایک فطری واقعہ ہے کہ لوگ آؤندے اللہ تعالیٰ وقت مقررہ تے انہوں دی جان قبض کردا اس دنیا سے چلے جاندے۔ یہ موت کوئی گاڑی نہیں، کوئی بے ادبی نہیں، اذ حضر یعقوب الموت۔ اللہ تمہیں پتا یعقوب علیہ السلام نو جسے موت آئی اس نے اپنے بیٹے نو کی کیا، سورہ بقرہ کی کیویں وصیت کی، بیٹا میرے بعد اللہ نو پوجنا دے، غیر اللہ دی پرستی نہ کرو۔ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی اللہ نے کوئی بے ادبی نہیں سمجھا، پیغمبر نو کہتا موت ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے سورہ زمر سے اعلان کرایا انک میت و انہم میتون۔ کفار جڑے تھی وہ کہندے سی ہمیں 4 دن دی یار گل بات ہے، چپ کر رہو، زیادہ نہ ادنا جھگڑا پاؤ، آپے گل ٹھنڈی ہو جانی ہے، مر جانا ہے، تحریک ختم ہو جانی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انک میت، کوئی شک نہیں میرے حبیب تینوں بھی موت ہونی ہے، تو ایک دن فوت ہو جانا ہے۔ وانہم میتون، مگر انہاں لوگاں بہ رہنا، انہاں نو موت نہیں ہونی، تو بھی مرنے والا ہے اور یہ بھی مرنے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذالک، پھر تہاڈا اللہ دی عدالت جھگڑا ہونا، اوتھے آپے فیصلے ہو جائے۔ موت نو اللہ نے آخیا کوئی گل نہیں، اگر آدھے تو مر جانا تو میں انہوں کوئی توہین نہیں سمجھا، واقعی تینوں بھی موت آنی ہے، انہوں نے بھی آنی۔ اور اس ساتھ بھی اللہ پاک نے یہ بات کہی کہ بہت رسول آئے اور دنیا تو گزر گیا، جب رسول اللہ نے بھی موت آ جائے یا آپ قتل کرتے جان تو کوئی انہونی بات نہیں۔ اور حدیث کے اندر میں وہ نشاندہی کرتا جاؤں گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جی حدیث جگہ جگہ سے رسول اللہ علیہ صحابہ دے قد ماتا قد ماتا قد، حضور کو موت آ۔ اس تو موت کا انکار کرنا تے ایک ایسی بات کا انکار کرنا جی ہوں میں ایسے تھوڑے سامنے بول رہا تو کوئی فل لا بھی نہیں، کوئی نہیں بول رہا بھائی، کوئی کان چٹا کہنا شروع کر دے، کان چٹا سفید ہے، کون منواؤ گا انہوں بھی کالا، وہ کہی جاؤ گا چٹا چٹا چٹا۔ تو ضد اور ہٹ چرمی کا کوئی علاج نہیں، ورنہ رسول اللہ کا انتقال فرماؤنا کوئی نزائی بات نہیں، یہ بھی کوئی گل سی جی سمجھانی پی، سب نے پتا سی بے حادثہ گزریا جس صحابہ کرام بے ہوش آئے، لوگوں نے چیخاں ماریاں، روئے بھائی پہلا کیوں نہیں رو پائے، کوئی گل ہوئی جتوں ویکیا بھائی اگے رسول اللہ چلتے پھرتے تھی نماز پڑھاؤں خدا بھائی بچھڑ گئے سر۔ پھر قبر پاک تھوڑے سامنے روزہ اثر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک بنی، وہ زیارت کرتے مسلمان، بھائی قبر کے لیے زندہ بھی رسول اللہ فوت نہیں ہوئے تو معذلہ تھی زندہ بھی دیتے جی، کوئی عقل کرو، موت نو تسلیم کرو کہ 63 سال عمر ہوئی ہے پھر انتقال ہویا، یہ کوئی بری گل نہیں، یہ کیوں نہیں تسی من۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا تو ریل فرمانا، انتقال کرنا، چلے جانا، یہ موت کا وفات کو ایک واقعہ حقیقت ہے جنہوں چٹایا نہیں جا سکتا۔ اس تو بعد ہی صدیق اکبر رضی دی بیعت ہوئی ہے، خلافت کا سلسلہ چلیا ہے، مگر یہ اس گل میں تسی بالکل اپنے دلان لکھ لو کہ رسول اللہ فوت ہونے تو بعد زندہ، اینوں کوئی آخے کہ نہیں زندہ، وہ بھی حقیقت ایک پہلو کا منکر ہے۔ یہ میری بات نو ہونی نوٹ کرو، موت بھی برحق ہے، مگر موت تو بعد حضور دا زندہ ہونا، انبیاء دا زندہ ہونا، یہ بھی ایک سچائی ہے، یہ اندر کوئی شبہ نہیں۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبراں دے اندر زندہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور صحیح مسلم دے اندر ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں معراج دی رات موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے پاس دی گزریا، سرخ رنگ دا ٹیلا جس انہوں دی قبر بنی ہے، مگر یہ بائبل جو زمانے جو نہ لکھتا بھی موسیٰ علیہ السلام کی قبر کوئی نہیں جانتا، یعنی بنی اسرائیل ہی گم ہوگی، مگر حضور نو اللہ نے وہی نہ دسیا بیس ٹیلے سے، حضور نے فرمایا میں اگر اتنے ہوں تو نشاندہی کردا بیا کسیب احمر جڑا سرخ ٹیلا یہ موسیٰ علیہ السلام کا اتنے فرمایا میں انہوں نے اپنی قبر کھڑیا ویکیا نماز پڑھ دی۔ اسی ہر اس شہر من کے پابند ہاں اور مومن ہونے کی اسی یہ ساڈا فریضہ اور یہ ایمان ہے جو رسول اللہ نے کیا ہونا ساری سمجھ آئے یا نہ آئے، اسی وہ گاہ سوال نہیں چلا سکتے بھی وہ نماز کداں پڑھتے کیویں نہیں پڑھتے۔ رسول اللہ کے پیچھے انہوں نے معراج دی رات انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی، یہ صحیح حدیثاں کا بیان
اس تو ایسی بات نہ کرو جتنا دین دی ادھی بات منی جائے تے ادھی دا انکار آفا تو میں انہاں میں بعض کتاب ہے تک انہاں میں بات اللہ فرماؤندا میری کوئی گل مندے دے کوئی نہیں مندے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات جڑے لوگ یہ طریقہ بنا رہے ہیں میرے من نوں لگدی مننی دوجی انہاں دا بدلہ دنیا چ رسوائی و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب اور دن قیامت دے سخت عذاب ڈالے جا یہ نہیں ایمان ہے کہ جو تسلی کرو کہ واقعی اللہ نے فرمایا اے رسولہ نے فرمایا میں من غلط گل سے نہیں کیونکہ دین دے نام تے بہت ساری جعلی گلاں بھی پھیلی اگر ثابت ہو جائے کہ قرآن آندا رسولہ نے فرمایا پھر اسی او دے تے اپنی نقطہ فریاں کریے تے سوال پیدا کریے اے دا ایمان نال کوئی نہیں پھر جو حضور نے فرمایا برحق ایتھوں کوچ کر جانا بالکل برحق ہے تدے انہاں دی قبراں بنیاں تدے انہاں دی نمازاں پڑھیاں گئیاں تدے انہاں تے لوگ روئے سارا معاملہ بالکل آتا موت دنیا یہ سچائی ہے یہ نہیں انکار کرنا موت تو بعد تسی انبیاء علیہ السلام کی گل تو ہی نہ حیران ہو جاؤ قرآن حدیث کے مطابق ہر مرن والا زندہ جو اتوں چلا گیا وہی موت نو اگر کوئی انہاں مانا موت سمجھا جی کافر اور بے دین سمجھ لے عدم محض کہ ختم ہو گیا کچھ نہیں رہ گیا بالکل دین کا من کرنا نہ قرآن نو مندا نہ رسول اللہ دی حدیث نو مندا بالکل اسلام تو خارج ہے بندہ اسلام یہ بات سکھاؤں کہ ہر بندہ اس دنیا تو چلا جاتا مگر اگے ہو جاتا عذاب و ثواب قبر یہ کوئی اسلامی فرقہ ممکن نہیں اہل حدیث ہے یا دیوبندی ہے یہ بریلوی ہے شیعہ سب مندے کہ نیکاں نو ثواب ملنا شروع ہو جاتا بداں نو عذاب ملنا شروع اور قرآن مجید نے سورہ المومن کیا النار یعرضون فرعون اور جماعت نو دوزخ دے اگوں جی لگایا جاتا دوزخ دکھایا جاتا آخری ٹھکانا یعنی روزانہ اتنے کئی باری موت مرد جی پھانسی والے بخائی جائے پھانسی مرن تو پہلا کنی باری مرتا پیا میرا انجام فرمایا صبح و شام دوزخ بخائی جاتی فرعون اور جماعت نو و یوم القیامت یردون جس دن قیامت کا دن آنا اس دن آخنا انہوں داخل کر دو سخت عذاب ہوں صرف نظارہ دکھایا جائے فرعون اور جماعت ہے نہیں تو قرآن کیوں آتا کہ صبح اور شام انہوں نے دوزخ دکھایا ہے گئے فرعون اور جماعت بالکل صحیح سالم ہے اور وہ دوزخ ویکھ دے دن قیامت دے اسے داخل کرتے سورہ بقرہ بھی آل عمران شہیدان دے بارے کیا کیا قرآن پاک آندا کہ شہیدان نو یہ نہ کہو کہ مر گئے یہ اندر جدو کیا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بیک وقت رب نے مرے بھی کیا تو یہ بھی کیا نہیں مرے جڑی دو میں گلاں کہیاں نا اپوزٹ انہاں دا مکسچر کیتا مر بھی گیا شہید تو نہیں بھی مرے مر کے دے جاتا جو آخیا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے کسی عربی پڑھے نو پوچھ لو قتل کینوں آتے قتل نہ کسی آلے کے ذریعے کسی کی جان کر دینا جنہ دیر جان نہ نکلے جسم جو مرے نہ انہوں قتل نہیں کیا جاتا قتل نے کہتا کہ وہ مر چکے جانا نکل گئی انہوں نے اسے پر انہوں نے دفن کیتا انہوں نے قبراں شہیدان دیا بنیاں انہوں نے بیویاں نے دوسرے نکاح کر لیا اور انہوں نے جائیداد تقسیم ہو گئی شریعت دے حکمنا وہ مرے نہیں منے گا کہ کیوں حکم لاگو ہے مرے مگر دوجا جڑا مطلب تھی مر کے مک گئے کچھ نہیں ملیا انہوں جی میں منافق کافر آدھے یا میں رسول اللہ دے پیچھے لگ کے جانا گواؤں فرمایا بالکل چوٹ بک جڑے اتوں مر جاندے وہ اگے زندہ ہو جاتے انہوں نے ختم ہوئے نہ سمجھو بالا حیا عند ربہم رب دے کول جا کے زندہ ہو جاندے کتے فرمایا عند ربہم یرزقون اللہ دے ہاں انہوں نے رزق ملتا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ دے عرش نال کنجیاں لٹکدیاں وہ رات نو آرام کرتے صبح پنجرے کھولتے جاندے جنت اڑتے نہراں پانی پیندے یا میوے کھاندے اس اتوں مرے منو اگے زندہ منو یہاں دونوں ایک گل کا بھی تھی انکار کرتا دین کی ایک لت توڑ دیتی اتوں مریا نہ منو گے بھی قرآن حدیث کے خلاف بالکل اللہ کا موت آئی سب چلے گئے سنی مگر مرن تو بعد عذاب و ثواب ہو رہا نیکاں نو انعام مل رہا بڑی خوشی جی رب نے رکھے مہمانوں کی حیثیت نہ ریسٹ ہاؤس ٹھہرا ہے جنت نہیں مگر انتظار کر رہے ہیں خوشبو آ رہی ہیں جنت دیا بسترے جنت دے برے جڑے مصیبتوں پڑے ایسا کوئی آدمی انکار کر سکتا اس سے بحث بالکل لا یعنی ہے میں نبی جڑے مرے تو کوئی آدھا نہیں مرے نہیں اتوں مرے کو اگے زندہ بھی منو اور اس تو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیثاں فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤں دے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماؤں دے کہ انا للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض اللہ دے فرشتے ہیں جڑے زمین گشت کر دے
ایک ٹولے دی ڈیوٹی ہے کہ پھر دے یبلغونی من امتی السلام، میرے امتی جدو میرے تے سلام پڑھ دیو مینوں پہنچا دیں، وہ فوراً ڈائل کر دیں کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی تہاڈے سلام آندا، اور آپ نے حدیث پاک واضح فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام، جدوں بھی کوئی مسلمان میرے تے سلام کہوں گا اللہ مینوں توجہ دلاؤ گا اور میں وہ سلام دا جواب دوں گا، اس تو سلام پہنچتا رسول اللہ علیہ السلام دا جواب دے، یہ بھی کوئی شک اصل خرابی یہ نہیں بے آدمی پیغمبرانوں یا نیک لوگوں زندہ نہ منے، یہ کوئی خرابی نہیں، یہ دین ہے، صرف غلطی یہ ہے جڑی لوگوں نے آپ کر لی کہ اتنے آ کے تصرف کر دیں، دخل دیتے، بس اے نقطہ یاد رکھنا، ورنہ فضول بحث نہیں کرنی کہ زندہ نہیں، یہ بیکار گل ہو، جی میں مرنا برحق ہے موت تو بعد زندگی برحق ہے، سلام پہنچتا ہے وہ سلام دا جواب دیں دے، تصرف کہ اتنے ہی آدھے لوگوں کے کام سوار دے، یہ کتنے قرآن حدیث نہیں ہے، یہ جڑا آدمی گل کرتا بنوٹی کرتا وہ یہ منے کہ اللہ کے کول زندہ ہے انہوں نے سلام پہنچتا، ٹھیک ہے برک کوئی سانوں اعتراض نہیں، یہ دین کی گل سی وہ ساتھی، مگر جانا بھی وہاں کو فریاد کی جائے، وہ فریاد سن کے آدھے لوگوں کی مشکل حل کر دے، یہ ثبوت دینا وہ کام، یہ کوئی حوالہ دے کوئی ثبوت دے، اور سب تو بڑی گل ہوتی تردید لیے ہی کافی ہے، بہت بات بکری گل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا کدے پئی دفن نہیں سی کیتا تے مدینہ شریف چ رولا پی گیا، انصار کہنے لگ پے حضرت سعد بن عبادہ نو خلیفہ بناونا، مہاجرین کٹھے ہو گئے اسی حضرت ابوبکر نو بناونا، ہاشمی کٹھے ہو گئے علی نو بناونا، اور اج تک وہ جنگ ختم نہیں ہوئی، مگر کسی نے آخیا رسول اللہ تے کول ہی پیا یا رسول اللہ ہی فرماؤندے کیوں چکردے یار علی نو بنا دیو یا ابوبکر، اس فیصلہ نہیں اس تو ہن مشکل لوگوں کی حل کراؤنا، یہ انہوں نے بنا نہیں نہ کر، جسے مشکل حل کرنے کا ویڑا سی بھی امت فساد پی رہی ہے، اور دن قیامت تک رولا نہیں مکنا بھی کہ حق بنتا سی میں ہی انہوں کو اشارہ کر نہ انہوں صحابہ کرام نے آخیا بھائی یا رسول اللہ تسی جے باہر ہی پی جائے فرماؤ کینوں بڑھائیے کینوں نہ، اور مدینے دے سردار صاحب بن عبادہ مدینہ چھڈیا، پردیس جا کے مریا، حضرت ابوبکر کی بیعت نہ کی، ناراض ہو کے نکل گیا، بے شہر سادہ مینوں نہیں، اتنا بڑا صحابی جنہیں مکے جا کے رسول اللہ کی بیعت کی تھی، اور حضور نے اپنے مدینہ آن تو پہلا آخیا سی سارے مدینے تو انچارج، نقیب النقب 12 سردار مقرر کیتے، 12 کا نمبردار ہو تو مدینے نگرانی کرنی، دین پھیلاؤ، اور حضور دے جان تو پہلا کر دین انہوں نے پھیلاتا، وہ شہر چھٹ گیا بال پر جناب پردیش جا کے مر گیا، ہاں بھائی رسول اللہ نے ادوں کوئی حل نہ کیتا، بعد کے تصرف تسی آندے یا آندے اور مشکل کشائی کی آواز دیتی حضور گھوڑے سے آ گئے، خدا دا خوف کرو، جنی گل اللہ رسول نے کہی وہ پیش کرو، بالکل وہ انکار جڑا کردا اگر کوئی حدیث کرا وہ بھی نادان، علم تو کورا، دنیا تو موت ہوئی ہے تدے آپ کی قبر مبارک بڑی، مگر اگے زندہ ٹھیک، نبی زندہ، شہید زندہ، نیک لوگ بھی زندہ، عام بھی زندہ، نیک و بد سب زندہ، کوئی مصیبت پھسیا کوئی انعام سے یہ کون انکار کرے، مگر کوئی آخر اتنے دخل دے بھائی یہ دلیل کوئی نہیں لبھی، یہ ناممکن نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ بھیج دے جی انہیں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ لی انبیاء نو بھیجتا سی، بھیجے تو سانو اعتراض نہیں، مگر کچھ دلیل سے ہونی چاہیے، کوئی قرآن دسے کوئی رسول اللہ دسن صحابہ کرام دسن، یہ کوئی نہیں، بعد کے نا فساد پیا حضرت فاطمہ اور حضرت ابوبکر آپس مد مقابل ہو گئے، انہوں نے زمیناں منگیاں نہ نہیں دتیاں، اسی یار سنتا نے حضرت صدیق نے ٹھیک فیصلہ کیا، رسول اللہ نے آخیا کہ نبی دی وراثت نہیں، دوسرا گروہ اللہ ظلم کیتا بیٹی نو محروم کر، بے بیٹی دا بھی باپ ہے ابوبکر رسول اللہ دے صحابی اور خلیفہ، کوئی قبر پاک کے نہیں گئے بھائی یا رسول اللہ مکاؤ گل فاطمہ سچی ہے کہ ابوبکر سچا، ناراض ہو کے فوت ہو گئی، ایک پارٹی آئی جنہیں ابوبکر نے ناراض فاطمہ نو کیتا، سارا کچھ نہیں لگا، ایڈی مصیبت گل بھائی جی سپ دے منہ کر لی، اور ماں جنہ مرضی سرک بن کون حل کروں گا، امام ابن کثیر جیسا بندہ ہوتا یار فاطمہ کا ناراض مر جانا ذرا شیعہ واسطے ایک بہانہ ملے، کیویں ہوں انہوں قائل کری، وہ آدھے رسول اللہ آخیا میرے دل کا ٹکڑا جن نے یہ ناراض کیا انہیں مینوں کیا، کل لو بخاری شریف فاطمہ راضی مری ناراض مری، کوئی شک نہیں، کون حل کرے بھائی رسول اللہ نو پوچھ دے بھائی یا رسول اللہ مکاؤ یا فاطمہ نو سمجھا دے یا وہ کروں، کیوں نہیں دخل دیتا حضور نے، کیوں لوگوں نے آپ کی طرف رجوع نہیں کیا، موت تو بعد اس دنیا نال کوئی نہیں پھر تعلق نہ کوئی جھگڑا کسی سے دخل دیتا، اس گل نو بھی دل چ بٹھا جی وہ دو ٹھیک ہے نا، موت بھی برحق ہے، موت تو بعد اس دنیا کی زندگی بھی برحق ہے، مگر ایس دنیا پھر آ کے کوئی دخل دینا ہے بالکل افسانہ ہے، یہ جڑا آتا وہ بنوٹی گل آتا ہے، یہ انہوں کوئی دلیل دینی چاہیے، بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ٹکرایا، وہ رسولہ کی پیاری بیوی ہے، وہ بھائی ہے، کنے ہزار بندہ ماریا گیا جنگ جمل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے میں عائشہ نو سمجھا دیا یا علی نو سمجھا دیا، کنے ہزار مسلمان کا خون بہ گیا، جنگے صفین جت بھی زیادہ مارے گئے حضرت معاویہ اور حضرت علی،
پھر نہروان دی جنگ ایڈے ایڈے نمازی دیندار سے خارجی کسی دی مسواک بلا اجازت نہیں لیں ایڈے متقی رات نو دی مسئلہ جاؤ تو جی شاید دی مکھیاں دی گنو اتنا قرآن پڑھ لے مگر حضور نے فرمایا جدو مل قتل کر اڑاتے حضرت علی نے سارے ایڈے متقی پر بھائی ایڈے ایڈے فساد برپا ہوئے کوئی حل کیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی انصاف کرو اللہ تو ڈرو جد مڑ کے آنا ہوں اس دنیا کسی کی گل کوئی دخل دینا ہوں آ موقع سے بعد دے امتی کی فکر پئی ہے بھی میں پکارا تو بھج آیا تو انہیں پکارا تو حضور آ گیا کوئی اللہ کا خیال کر کے فیصلہ کرو پر جب آن کا ویلا سی جب یہ امت فساداں پیری تھی اور وہ فساد قیامت تک نہیں قائم ہو گیا جڑے ہوں نہ مناظرے ختم کر سکتے ہیں نہ بحثاں ختم کر نہیں مکڑے نہیں کتاباں آ گیا کوئی آدھا خلافت عہدہ حق ہے کوئی آدھا عہدہ کوئی آدھا وراثت ہو سکتا ہے بھائی اس ویلے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام واسطے سی آپ آ کے کوئی دخل دیں امت نے اس فساد سے بچاؤ جی آنا ہوں نہیں آئے صحابہ کرام دا حق بنتا سی آپ پوچھتے نہیں پوچھا یہاں چیزوں کوئی بندہ نہیں چڑھا میں کوئی مناظرے دی یا ڈونگی گل نہیں کر رہا وہ باتاں کامن سینس دیا جہاں ہر مسلمان کو پتا رسول اللہ تو بعد یار ان فساد اس امت پہ آپ نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی کوئی آ کے دخل نہیں اس سے 3 نقطے ابتدا من لو کہ دنیا تو مرنا بالکل یقینی اور برحق ہے قرآن و حدیث کا بیان ہے یہ خلاف جو غلط آتا اس دنیا تو جان تو بعد جس طرح بھی سانو نہیں پتا اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ رکھتا آدم علیہ السلام تو لے کے سب لوگ زندہ انہوں کی اپنی دنیا چلتے پھرتے بولتے کھاندے ایک دن ملتے کوئی شبہ نہیں مگر ایس دنیا نال کوئی رابطہ قرآن و حدیث تو نہیں پتا اور یہ لیے میں بہت واضح حدیث سناواں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کوئی مومن مرتا وہی روح لے جائی جاتی اعلان ہوں پھر عالم رواج چ فلاں آ گیا وہ پینا پرا رشتے دار دوست ادا ہی جی کسی پردیس تو آئے بندے ملنا ہوں اتنا کٹھے ہو جاتے اور پوچھنا شروع کر دیں فلانے دا کی حال سی فلانے دا کی حال یعنی پچھلے دا بھی پوچھتے ہیں بھی جڑے پیچھے یار فلانے دا دس کی حال تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اسی دوران کسی ایسے بندے دا پوچھ بہتے جڑا اس تو پہلا مر گیا آدھے فلانے دا کی حال سی تو آدھا میرے تو پہلا مر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غمگین ہو جاتے پھر آدھے وہ بدنصیب حاویہ چلا وہ تو دو دخل چلا گیا دسواں تیرے تو پہلا مر گیا سارے چاہ کے نہیں رلیا وہ چھانٹی ہو گئی پھر وہ نیکاں تو علیحدہ کر کے اللہ نے بدا جنوں کے اتنے آدھے پتا نہ لگتا آدھے جمعرات آدھے شب قدر آدھے بے آدھے ہوں انہوں نے پتا ہوتا میرے تو پہلا مر گیا یا فلانے کا کی حال ہو آپ جانتے اتنے نہیں آدھے جانے یہ نہ ایویں دین نہ ٹھٹا کرو اس دنیا چ گئی اور جی ادا ہی ہے جی ایسے کوئی شک ہے میں اور تھی اتنے زندہ بالکل زندہ میں بول رہا تھی سن رہے مگر زندہ ہوں یہ نتیجہ نکلتا بھی ابھی اتنے جانے تو سانو پتا لگتا مردے کی کر اسی اس دنیا زندہ اتنے نہیں جانے آؤ اللہ رسول نے جڑی کوئی گل دسی ہونا پتا وہ اتنے اتنے نہیں یہ گل واضح ہے جی کوئی شک اور شبہ نہیں ہوں اپنی طرف جھوٹے قصے بنا کے جنہیں مرضی کو سنا رہا بے فلاں پیر صاحب آئے فلانے کی امداد یہ بناوٹی ہے یہ دین کوئی ذکر نہیں نہ کوئی طرح احتجاج میں اس تو کئی لوگوں نے اتوں شوجا چھڈ دینا سی مولوی صاحب رسولہ کی موت بیان کرو جانے زندہ ہی کوئی نہیں مر گیا نہیں میں تمہیں کلیئر کرتی جانا اتوں مرے مننا اگے زندہ مننا درود شریف پہنچنا مننا سلام فرشتے پہنچتے کوئی شبہ میں اپنا عقیدہ صاف پہلا ہی بات باقی جو حالات ہون گے انشاءاللہ